عزیزان میں عرض کر رہا تھا کہ خداوند متعال نے ہمیں کانسیپٹس کے لیے خلق نہیں کیا ہے. کانسیپٹس، مفاہیم، تصورات فقط اتنا بتاتے ہیں کہ ایک حقیقت ہے. اگر وہ کانسیپٹ درست ہو تو یہ بتاتا ہے کہ ایک حقیقت ہے، اور پھر ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ کانسیپٹس پہ رک جائیں. کانسیپٹ حاصل کر لینا ہماری زندگی کا ہدف نہیں ہے. یعنی حقیقت تقوی تک پہنچنا ہے، نہ کہ کانسیپٹ آف تقوی. پائے ٹھیک ہے، کانسیپٹ تک پہنچنے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، میں کبھی بھی نہیں بدلوں گا جب تک ایک حقیقت میرے وجود میں نہ آ جائے. جتنے بھی کمالات ہیں وہ حقائق ہیں، ریئلٹیز ہیں. دیکھیں ہمارے گھروں میں، خاندان میں اگر ایک اچھا انسان ہو، ہمارے خاندان میں ہے ممتاز ہے وہ باقیوں سے، وہ اس لیے نہیں کہ اس کے پاس بہت زیادہ مفاہیم ہیں، اس لیے کہ اس کی روح میں شرافت ہے، اس کی روح میں کرامت ہے. کچھ خصوصیات ہیں جو اس کے پاس ہیں، حقائق ہیں جو اس کے پاس ہے. اہل بیت کو بھی ہم لوگ اسی لیے مانتے ہیں کہ ان میں خداوند متعال کی وہ صفات جو خدا نے نازل کی ہے، خداوند متعال نے ان کو جلوگاہ بنایا ہے ان صفات کا. خداوند متعال کی اصل معرفت بھی اسی کو کہتے ہیں. یہ جان لینا کافی نہیں ہے کہ خدا غفار ہے. جب تک خود غفار نہیں بنوں گا نہیں پتہ چل سکتا کہ وہ غفار ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. وہ بار بار معاف کرتا ہے، میں بار بار معاف کروں اور غفار بن جاؤں تو مجھے پتہ چلے گا غفاریت کیا ہوتی ہے. وہ رحمان الرحیم ہے، میں بار بار رحمت کا کام کروں تو مجھے پتہ چلے گا رحمت کیا ہوتی ہے. اس لیے کہ خود اس وقت رحمت میرے وجود میں ہوگی، تصور رحمت میرے پاس نہیں ہوگا. یہ جو حقیقت رحمت ہے، حقیقت غفاریت ہے، یہ میرے دل میں، میری جان میں اتری ہوئی ہوگی. اور پھر میں نے یہ بھی عرض کیا کہ اسی کے ذریعے سے میری اصل شکل بنتی ہے. ایسے ہیں جیسے میرے دو رخ ہیں، دو چہرے ہیں. ایک وہ ہے جو مخلوق دیکھ رہی ہے، ایک وہ ہے جو حقیقی چہرہ ہے میری روح کا. وہ میرے انہی صفات کے نتیجے میں بنتا ہے، انہی افعال کے نتیجے میں بنتا ہے. اگر اچھے افعال انجام دے رہا ہوں، دیکھیے حضرت نوح کا بیٹا حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ نہیں آیا اور پہاڑ پہ چڑھ گیا اور ڈوبنے والا تھا تو انہوں نے خدا سے کہا میرا بیٹا ڈوب رہا ہے. تو خدا نے کیا کہا انہ لیس من اہلک، یہ نہیں کہا تمہارا بیٹا نہیں ہے، کہا تمہارے لائق نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح، وہ ایک عمل غیر صالح ہے. کس کو ڈیفائن کر رہا تھا خدا؟ ایک انسان کو. کس چیز کے ذریعے سے؟ عمل کے ذریعے سے. جو کچھ کرتا جا رہا ہوں اس کے نتیجے میں ایک شکل ہے میری باطنی، وہ بن رہی. میں نے کل مثال دی تھی لاروا کی اور تتلی کی، وہ ذہن میں رکھی. اندر ایک شکل ہے اچھی یا بری میرے اپنے اعمال کے نتیجے میں. ہمارے دادا محترم فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، خداوند متعال نے ایک قوم سے کہا کونوا قردۃ خاسئین، جاؤ بندر بن جاؤ. تو فرمایا کرتے تھے خداوند متعال نے کسی انسان کو بندر نہیں بنایا ہے، وہ جو اپنے افعال کے نتیجے میں حقیقت میں بندر بن چکا تھا، خدا نے اس سے پردہ ہٹایا. خدا نے نہیں کسی کو بندر بنایا، وہ بندر اپنی مرضی سے بنے تھے. اگر کوئی بھی جانور والی شکل میرے وجود میں آئے گی، خداوند متعال نہیں ہے اس کا قصور، میں ہوں. اگر اپنے اعمال میرے درست نہ ہو تو اب خدا، اور وہ روایات میں آیا نہیں ہے کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو ایک حجاب پھاڑ دیتا ہے، 70 حجاب، 70 یعنی بہت زیادہ حجاب، یعنی بہت دفعہ خدا غفاریت کرتا ہے. پھر آہستہ آہستہ وہ سارے حجابات پھٹتے ہیں، اتر جاتے ہیں، تو اصل انسان بہرحال سامنے آ جاتا ہے. یہ جو قرآن میں آتا ہے اذا الوحوش حشرت، وہاں پر میں نے عرض کیا کہ بعض مفسرین کہتے ہیں یہ نہیں ہے کہ جانوروں نے محشور ہونا، یہ ہے کہ وہ انسان جنہوں نے جانوروں والی شکلیں انتخاب کر دی انہوں نے محشور ہونا. ورنہ بیچارے جانور کی کیا خطا ہے، وہ مکلف نہیں. ملا صدرہ نے 4 قسم کے، بہت بڑے فیلسوف تھے، انہوں نے 4 قسم کے انسان بیان کیے. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام.
خدا نہ کرے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں اسے یہاں پہ اور دوبارہ تکرار ہو رہا ہو. 4 قسم کا انسان. انہوں نے کہا اگر انسان میں وحشی پن ہو, بھیڑیے کی طرح افتراسیت ہو, بیسٹلی ہیومن ہوتا ہے, چیر پھاڑ کرنے والا. نیتنیاہو کسی پہ رحم نہیں کرے گا, چھوٹا سا بچہ ہو, خاتون ہو, حاملہ خاتون ہو, بوڑھا ہو, بچہ ہو, کسی پہ رحم نہیں, بس چیر پھاڑ کرنا ہے. ایک بھیڑیا ہے اصل میں, سامنے وہ ہمیں نظر آتا ہے بشر کے لبادے میں, حقیقت میں ایک بھیڑیا. البتہ یہ بھی میں کہہ دوں کہ اس طرح کا بھیڑیا, یعنی انسان جب بھیڑیا بنتا ہے تو اس طرح کا بھیڑیا بنتا ہے کہ یہ جنگل والا بھیڑیا بھی شرما جائے. وہ پوری زندگی میں کتنی بھیڑیں مار لیتا ہوگا, پوری زندگی میں کتنی ہرنوں کا شکار کر لیتا ہوگا, کتنی گایوں کا شکار کر لیتا ہوگا. یہ تو ایک جنگ میں 15 لاکھ لوگ مار چکے ہیں. عراق کی جنگ میں 15 لاکھ لوگ مار دیے کم از کم, بغیر دیکھے کہ یہ فوجی ہے نہیں ہے, سویلین ہے, کیا ہے. ابھی آپ دیکھیے غزہ میں کتنے لوگ مار دیے, اسی طرح سے ایران میں, لبنان میں. یہ اس طرح کے بھیڑی ہیں کہ جنگل والا بھیڑیا شرما جائے. خیر یہ کب ہوگا کہ جب ایک شخص میں افتراسیت ہو, وحشی پن ہو. اگر یہ نہ ہو, مثلاً چوپایوں کی طرح ہو, بھیڑ بکریوں کی طرح. بھیڑ بکریاں کیا کام کرتی ہیں؟ کھایا پیا سو گئے, تولید نسل کرتی. قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی پست. کیسے بنتا ہے انسان چوپایوں کی طرح؟ اگر وہی چوپایوں والا کام کرتا ہے, کھانا پینا, تولید نسل, بس کوئی مفید کام نہیں ہے اس کا, بشریت کو, انسانیت کو, اس کائنات کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا سوائے اس کے. تو اس کے اندر وہ ایک کیٹل لائک ہیومن ہے, ظاہر میں بشر ہے لیکن اندر کیا بنا ہے وہ تب جب مر جائے گا تب پتہ چلے گا اس کو بھی باقیوں کو. خدا کے عظیم احسانوں میں سے ہے کہ ہماری حقیقی شکلیں عیاں نہیں کرتا. روایت میں آیا ہے لو تکاشفتم لما تدافنتم, اگر ایک دوسرے کی حقیقی شکلیں دیکھ لیتے تو ایک دوسرے کو دفن کرنا چھوڑ دیتے. سگا بھائی سگے بھائی کو دفن نہ کرتے. خدا کے احسانات میں سے ہے کہ نہیں بتا. 2 قسم کے انسان. تیسرا انسان شیطانی, وہ شیاطین الجن والانس جو آپ سنتے ہیں, جنات میں سے بھی شیطان ہیں, انسانوں میں سے بھی. وہ انسانوں والا شیطان کیسا ہوتا ہے؟ وہ دیکھنے میں بالکل بشر نظر آتا ہے لیکن اس کے اندر ایک شیطان ہوتا ہے. شیطان کا کیا کام ہے؟ خود بھی گمراہ ہے, دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے. جب وہ خود بھی گمراہ ہے, ہاں بہترین مثال اگر دینا چاہوں تو دیکھیے رہبر شہید کے بعد پوری دنیا میں مسلمانوں میں کیسا اتحاد پیدا ہوا. جو جھوٹ کی فضا قائم تھی وہ کیسی ٹوٹی. بلینز آف ڈالرز کی جو انویسٹمنٹ تھی مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کرنے کی, وہ کس طرح غارت ہوئی. لیکن ابھی بھی آپ کو لوگ نظر آ جائیں گے جو خود بھی گمراہ ہیں, دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ابھی بھی اسی تفرقہ بازی میں بیٹھے ہوئے. مسلمان سارے جنگ لڑ رہے ہیں, یہ تفرقہ بازی سے باز نہیں آ رہے. یہ کون ہے؟ یہ خود بھی گمراہ ہے, دوسروں کو بھی گمراہ کرنا چاہ رہا ہے. یہ ظاہر میں بشر نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں شیطان ہے. شیطان کا کام ہے گمراہ کرنا. یہ 3 قسمیں. اور چوتھی اینجلک, فرشتوں جیسا انسان, بلکہ فرشتوں سے زیادہ خوبصورت انسان. یہ کیسے بنتا ہے؟ یہ ہمارے اعمال کے نتیجے میں جو ہم عمل انجام دے اندر ایک شکل بن رہی ہے. وہ جو شکل بنتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں خلق. یہ جو شکل ہے اسے کہتے ہیں خلق. خداوند متعال نے ہماری خلقت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے, خلق ہمارے ہاتھ میں دیے. یہ شکل میں بناتا ہوں, وہ والی شکل جاؤ خود بناؤ, اچھی یا بری. اب حقیقی ہماری شکلیں وہ ہیں جو ہمارے اعمال کے نتیجے میں.